Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے چند اہم سوالات کے جوابات اس مختصر سی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا سوال بھی اس کے ریلیٹڈ ہی ہے کہ سورہ ملک کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے تلاوت کرنے پر، کیا وہ سورہ ملک کی وہ کو سننے پر بھی وہی ثواب اور اجر ملے گا یا نہیں۔ اور تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ تکبیر میں کانوں کو چھونا لازمی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے ایک نمازی نے کہا کہ تکبیر میں کانوں کو ہاتھ لگانا لازمی نہیں ہے، تو اس حوالے سے درست مسئلہ کیا ہے بتا دیں، جزاک اللہ۔ تو یہ انتہائی اہم سوالات پوچھے گئے ہیں اور بہت ضروری سوالات پوچھے گئے ہیں۔ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کے اوپر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا یہ کیسا ہے، درست ہے یا نہیں، تو بہت اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ چلیے میں اسی سے شروع کرتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ دوسرے سوالوں کے بھی جواب دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، بعض اوقات میت کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور دیگر کلمے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، یا دیگر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سوال پوچھا گیا کہ ایسی چادر میت کے اوپر ڈالنا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے دو صورتیں بندی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسی چادر جس پر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہو، وہ اگر میت کے جسم پر ڈالیں اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی بالکل وہ میت کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہو، بلکہ بعض صورتوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ میت کی ٹانگوں پر، پاؤں پر ایسی چادر بچھا دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بھی اسے درست نہیں کہے گا، یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں چادر پر، اور آپ جب وہ میت کے اوپر ڈالیں گے، ٹانگوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے یہ بے ادبی ہو جائے گی قرآنی آیات کی، اللہ کے پاک کلام کی، تو ایسا تو بالکل بھی کرنا درست نہیں ہے۔ اب ایک درست صورت ہے اس کی چادر ڈالنے کی۔ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ میت کی جو چارپائی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح ڈولی نما، اور اس کے اوپر ایک وہ جنگلہ سا ہوتا ہے، تو اس جنگلے کے اوپر لوگ چادر ڈالتے ہیں، وہ قرآنی آیت والی ہوتی ہے، اور یعنی وہ میت کے اور اس چادر کے درمیان کافی وہ فاصلہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگ وہ جنگلے کے اوپر وہ ایسی چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ایک تو سایہ بھی ہوتا ہے، دوسرا وہ برکت کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں درست ہے ایسی چادر ڈالنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر قرآنی آیات والی چادر جو ہے وہ مردے کے جسم سے، میت کے جسم سے مس ہو رہی ہو، پاؤں کے اوپر پڑی ہو اور ٹانگوں کے اوپر بچھائی ہو، تو ایسا کرنا اسے کوئی بھی درست قرار نہیں دے سکتا، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بہت سارا مسئلہ آج کل دیکھا گیا ہے، لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ تکبیر میں کانوں کو چھونا لازمی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے ایک نمازی نے کہا کہ تکبیر میں کانوں کو ہاتھ لگانا لازمی نہیں ہے، تو اس حوالے سے درست مسئلہ کیا ہے بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، تکبیر میں انگوٹھوں کو، کانوں کی لو کو وہ لگانا، مس کرنا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا تکبیر میں، یا کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے سنت مستحبہ قرار دیا ہے۔ اب جو لوگ ہاتھوں کو کانوں کی لو کے ساتھ مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اصل میں ایک اندازہ لگانے کی صورت ہے، کیونکہ شیشہ وغیرہ تو سامنے لگا نہیں ہوتا جس سے دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکے کہ میں نے کہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، تو جس طرح وہ اس طرح کر کے نا وہ اندازہ اپنا وہ لگاتے ہیں کہ میں نے بس صحیح جو مقدار ہے ہاتھ اٹھانے کی وہ پوری کر دی ہے۔ باقی یہ ہاتھ کانوں کو لگانا ایک سنت نہیں، اور نہ ہی اسے سنت سمجھا جائے۔ ہاں سنت جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یا کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، لگانا کانوں کو یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اسے سنت سمجھا جائے۔ آگے ایک سوال جو پوچھا گیا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ ہاں تو یاد رکھیں، سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑے بڑے اس کے اجر و ثواب ہیں، اور بہت بڑے اس کے فائدے ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں، اور پھر آخر میں جو آخری سوال وہ بھی اسی کے متعلق پوچھا گیا، میں نے اسی لیے اسی ویڈیو میں اس سوال کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا جو فضائل احادیث میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے پر بیان کیے گئے ہیں، اجر و ثواب جو بیان کیا گیا ہے، کیا وہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بجائے سننے پر بھی وہی اجر ملے گا یا نہیں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب میں پہلے آپ کو فضیلت سورہ ملک کی بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو آخر میں اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، سورہ ملک کی تلاوت کرنا یہ بہت بہت زیادہ
باعث اجر و فضیلت ہے، اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سورت سورہ ملک ہے، یعنی جو سورہ ملک ہے اس کی 30 آیات ہیں، جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ سورت اس تلاوت کرنے والے کی وہ سفارش کرے گی، اور سورہ ملک کی سفارش پر اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو کتنا بڑا یہ برکت والا اور کتنا بڑا یہ باعث اجر و ثواب اور فائدے والا یہ عمل ہے، بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گی۔ تو 30 آیات ہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ایک اور حدیث پاک سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے سنیں اور بڑی ایمان افروز یہ واقعہ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، اور لا علمی میں انہوں نے خیمہ ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں نیچے قبر تھی۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے۔ اب جب انہوں نے خیمہ لگا لیا تو خیمہ لگانے کے بعد جب وہ خیمے کے اندر بیٹھے تو کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے سنا کہ اس قبر میں کوئی انسان سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کرتے کرتے اس نے پوری سورہ ملک جو ہے وہ مکمل پڑھ لی، ختم کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ خیمہ لگایا اور نیچے قبر، وہ لا علمی میں ان کو پتہ نہیں چلا قبر ہے، اور قبر سے تلاوت کی قرآن کی آواز آ رہی ہے اور سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو ان سے رہا نہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے لا علمی میں ایک جگہ پر خیمہ لگا دیا، وہاں نیچے قبر تھی اور وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت عذاب روکنے والی ہے، یہ صورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور یہ اس کو عذاب قبر سے بچا رہی ہے۔ یعنی وہ جو قبر میں میت ہے نا، وہ اس کی تلاوت کرتا تھا تو اس کی برکت سے اسے عذاب قبر سے نجات مل رہی ہے، اس کے لیے وہ نجات کا پروانہ ہے، اور یہ سورت جو ہے اسے عذاب قبر سے بچا رہی ہے۔ تو کتنا دیکھیں، جب اندھیری قبر ہوگی، منو مٹی ڈال کے سارے لوگ چلے جائیں گے، ہاں جی، اپنے پرائے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، سورہ ملک کے ساتھ وفا کی، تو پھر قرآن قبر میں آ کے ان کے لیے بخشش کا اور باعث نجات بنے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا۔ اب جو بندہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرے، سونے سے پہلے پڑھے، تو ایک تو وہ سنت پر عمل کرے گا، اور سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور پھر دوسرا اس کے لیے یہ سورت جو ہے کل قیامت کے دن قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اس کے لیے یہ باعث بخشش اور باعث نجات ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت کے دن جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے نا ایک بندے کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف، تو سورہ ملک جو ہے اس بندے کی طرف سے وہ جھگڑا کرے گی کہ میں نے اسے جہنم میں نہیں جانے دینا، اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، تو یہاں تک فرمایا کہ اسے پھر وہ جنت میں داخل کر لے گی۔ یعنی سورہ ملک کے ساتھ جو لوگ وفا کرتے ہیں ان کے لیے یہ وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لوگوں میری خواہش ہے، اللہ اکبر! دیکھیں ہماری کیا کیا خواہش ہیں، اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خواہش ہے، اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش میں اور آپ پوری کر سکتے ہیں اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں۔ وہ بندہ چاہتا ہے نا، جو چاہتے ہیں لوگ کہ ہم کوئی ایسی بات ہو جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خواہش پوری کر دیں، تو سنو پھر پوری کر لو، کوشش کر لو۔ 30 آیات ہیں، خواہش کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے سینے میں سورہ ملک رہے، یعنی بندے کے سینے میں، دل میں قرآن کی یہ سورت محفوظ ہو، تو کوشش کریں سورہ ملک کو حفظ کر لیں، کسی اچھی قاری صاحب کو سنائیں۔ ہم بھی آن لائن قرآن وہ پڑھاتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ نمبر موجود ہے، آن لائن قرآن اکیڈمی ہے۔ اب آپ کو انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے، ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سورہ ملک جو ہے اسے ضرور حفظ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری خواہش ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیات ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 30 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کے اوپر اپنے پر
پھیلا دیتا ہے اور اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ سورت بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کی طرف سے قبر میں بحث کرے گی، اور یہ سورت سورہ ملک ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کتنے کتنے اس کے فوائد بڑے بڑے، اور کتنا اس کا اجر و ثواب ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، فرشتہ حفاظت پر مقرر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بدبختی ہوگا جو کوشش نہ کرے۔ کوشش کریں، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی خواہش پوری ہوگی اگر آپ اسے حفظ کر لیں گے، سینے محفوظ کر لیں گے، اور دوسرا اگر آپ روزانہ پڑھ لیا کریں تو اس کے پھر بہت بڑے بڑے بینیفٹ آپ کو یہاں دنیا میں بھی ملے گی اور حشر کے دن بھی ملیں گے۔ اب جو اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے پر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیا سننے پر بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، وہ تو میں نے آپ کے سامنے 4-5 احادیث بیان کر دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور فرشتہ آ کر حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ اپنے تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گی، باعث نجات ہے، باعث بخشش ہے، قبر میں عذاب کے سے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث سے سنا، ٹھیک ہے نا، جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر جو فضیلت خاص کر نبی کریم علیہ السلام نے خاص پڑھنے کے ساتھ بیان کی ہے نا، مقید کی ہے، وہ سننے کے اندر حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، سننے پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، قرآن کے سننے پر جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، لیکن جو تلاوت کرنے پر جو اجر و ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ تلاوت کرنے پر ہی ملے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سننے پر یہ اجر و ثواب بیان نہیں کیا، یہ تلاوت کرنے پر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ تلاوت یا تو قرآن پاک آپ نے پڑھا نہ ہو تو پھر تو آپ سن لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ اجر دے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، تو وہ ضرور تلاوت کیا کریں، سنا بھی کریں، سننے پر اجر و ثواب الگ سے ملے گا، لیکن جو فضائل، جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے احادیث میں، وہ تلاوت کرنے کا، وہ سننے پر نہیں ملے گا، وہ تلاوت کرنے پر ہی ملے گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔